اسرائیلی کارروائی میں حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت کے بعد ایران اور اسرائیل کی ایک دوسرے کو دھمکیاں۔ مشرق وسطی میں اب کیا ہوگا، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور متعدد رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پیر کی شب اسرائیلی فوج نے لبنان کے سرحدی علاقوں میں زمینی کارروائی شروع کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیل لبنان کے سرحدی دیہاتوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر محدود، مقامی اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے۔ 2006 کے بعد پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اسرائیلی زمینی دستے لبنانی حدود میں داخل ہوئے ہیں۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فورسز اور حزب اللہ کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان کے دیہات میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اسرائیل کے شمال میں بسنے والی کمیونٹیز کے لیے فوری خطرہ ہیں۔ حزب اللہ، جسے ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپس میں سب سے منظم اور مسلح سمجھا جاتا ہے، اس کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی لبنان پر زمینی کارروائی شروع ہونے سے پہلے اپنے بیان میں کہا کہ ایران اس کشیدگی میں کمی کا خواہش مند ہے، اسی وجہ سے اس نے اسرائیل کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، لیکن ساتھ ہی اسرائیل کے ہر مجرمانہ اقدام کا جواب دینے کی دھمکی بھی دی۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے ایرانی عوام سے مخاطب ہو کر امن کی بات کی۔ بقول ان کے اسرائیل کی دشمنی ایرانی عوام سے نہیں، ایرانی حکومت سے ہے، لیکن ساتھ ہی ایران کو خبردار بھی کیا کہ مشرق وسطی کا ہر علاقہ اسرائیل کی پہنچ میں ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری تنازع میں اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس خطے کو جنگ کے دہانے سے واپس لانے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں، آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ VOA اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے۔ اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی کے باعث لبنان سے اب تک 10 لاکھ افراد شام کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلپو گرانڈی نے ایکس پر اپنے ایک پیغام میں کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں میں لبنان اور شام کے شہری شامل ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کے زمینی آپریشن کے بعد کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہریندر، اسرائیل کے مطابق یہ ایک بہت محدود، مقامی اور ٹارگیٹڈ آپریشن ہے جس کا مقصد حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا ہے۔ کیا حکومت نے تفصیلات جاری کی ہیں کہ یہ آپریشن کتنے دنوں یا علاقوں تک محدود رہے گا؟ دیکھیں، کتنے دنوں تک چلے گا اس کو لے کر کے تو کوئی بیان نہیں آیا ہے، لیکن یہاں پر فوج کے ترجمان ابیکھائی ادرائی نے یہاں پر ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر بھی ایک میسج پوسٹ کیا ہے جس میں کہ کہا ہے کہ تقریباً 20 جو علاقے ہیں جو کہ حزب اللہ کے اسٹرانگ ہولڈ مانے جاتے ہیں جنوبی لبنان میں، وہاں پر یہ کارروائی ابھی ہوگی اور وہاں پر لوگوں کو پہلے سے ہی اطلاع کیا گیا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ان علاقوں کو چھوڑ کر کے باقی محفوظ علاقوں میں چلے جائیں۔ یہ کچھ اسی طرح سے آپریشن چل رہا ہے جیسا کہ غزہ میں دیکھنے کو ملا۔ غزہ میں کئی بار سیف زونز کے نام پر لوگوں کو کہا گیا کہ ان علاقوں میں وہ چلے جائیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں دیکھا گیا ابھی تک کہ اسرائیل نے ان علاقوں میں حملے نہیں کیے جن علاقوں میں لوگوں کو بھیجا گیا ہے۔ وہاں پر بھی حملے ہوئے اور اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ٹارگیٹڈ حملے رہے، لیکن میری آج جنوبی لبنان میں بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا، خاص کر کے اقوام متحدہ کی وہاں جو فورس ہے یونیفل، ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال جو ہے ایک محدود وہاں پر آپریشن چل رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور ویسے بھی اسرائیلی فوج سے جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق 2 بٹالین جو ہیں اسرائیلی فوج کے وہ وہاں پر داخل ہوئے اور وہاں پر فضائی کارروائی بھی چل رہی ہے۔ ہریندر، اسرائیلی وزیر اعظم پر یرغمالوں کو گھر واپس نہ لا سکنے پر اور جنگ بندی نہ کرنے پر اسرائیل کے اندر جو تنقید ہو رہی تھی، لبنان پر حملے اور حزب اللہ کے رہنما کی ہلاکت کے بعد اس تنقید کی اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، وہ یہاں جو احتجاج دیکھنے کو مل رہا تھا اور یہاں پہ لگاتار مظاہرے ہو رہے تھے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ جہاں تک یرغمالوں کی رہائی کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے اسرائیلی آبادی جو ہے وہ 2 خیموں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک بڑا خیمہ جو ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ یرغمالوں کو کسی بھی صورت میں وہاں سے واپس لانا چاہیے، چاہے اسرائیل کو اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ لیکن جہاں تک حزب اللہ اور جہاں تک لبنان کا سوال ہے
وہاں پر ایک طرح کا یہاں کنسنسس نظر آ رہا ہے. زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے نقل مکانی کر کے اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے ہیں اور یہاں پر اسرائیل کے مرکزی علاقوں میں رہ رہے ہیں، ان کو محفوظ اپنے گھروں میں واپس لے جانا جو ہے وہ اسرائیلی سرکار کا جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اس کو کسی بھی حالت میں کرنا چاہیے. تو ایسے میں تھوڑا جو سیاسی ایک ماحول بھی کافی بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. دراصل یہاں پر دیکھیں تو جس طرح سے اسرائیلی کارروائی میں اسرائیلی فوج کو جو کامیابیاں ملی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر سیاستدان یا پھر وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو جو ہے وہ اچانک کافی بولڈن نظر آ رہے ہیں اور وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ کسی بھی حالت میں سارے جو مقاصد لے کر کے اسرائیل آگے بڑھا تھا اس میں جب تک پوری کامیابی نہیں ملتی تب تک اسرائیلی فوج کی کارروائی جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ تھوڑی جو چیزیں ہیں نا وہ بدل سکتی ہیں جیسے جیسے اگر جنگ کا دائرہ بڑھتا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو میں سن رہا تھا اپنی بلیٹن میں کہ حزب اللہ کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. پچھلے 1 گھنٹے کے دوران وہاں سے کچھ راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل پہ داغے گئے ہیں. اسرائیل کے مرکزی علاقے تک جو ہے وہ راکٹس آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہوم فرنٹ کمانڈ نے نئے انسٹرکشنز جاری کیے ہیں اور جس میں کہ لوگوں کو کئی طرح کی پابندیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں، خاص کر کے اسمبلی کو لے کر کے، اور کہا گیا کہ 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ باہر اکٹھا نہیں ہو سکتے اور انڈورز بھی 300 سے زیادہ لوگ کہیں اکٹھا نہیں ہو سکتے. اور یہ یہاں پر فیسٹیول سیزن ہے، یہاں پر نیو ایئر جو ہے وہ کل سے منایا جائے گا، جیوش نیو ایئر. اور ایسے میں جو ہے کئی طرح کی جو پابندیاں لگ رہی ہیں اس سے ایک طرح کی مایوسی کا بھی ماحول بنتا نظر آ رہا ہے. ہریندر یہ بتائیے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی آپ بات کرے تھے، انہوں نے ایک بہت غیر معمولی خطاب میں براہ راست ایرانی عوام سے یہ کہا کہ اسرائیل کی دشمنی ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایرانی رہنماؤں کے ساتھ ہے. اسرائیلی میڈیا میں ان کی اس بات پر کیا تبصرے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ یہ بڑا ہی غیر معمولی اسٹیپ ہے. ایک طرح سے اس میں کوئی اس کو لے کر کے کوئی سندے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس طرح سے احتجاج ہوتے رہے لگاتار ایران میں اور وہاں کی عوام جو ہے وہ رجیم کے خلاف سڑکوں پر اترتی رہی ہے، تو ایسے میں اس کو ایک حکمت عملی کا بہت بڑا حصہ مانا جا رہا ہے. اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر وہاں کے عوام میں جو ہے یہ ڈسکنٹینٹ بنا رہا اور کسی طرح سے ان کو ایڈریس کیا جا سکا تو رجیم جو ہے وہاں کے کوئی بڑا قدم اٹھانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے گی اور جو ہے جنگ کا دائرہ جو ہے وہ کسی طرح سے لمیٹڈ محدود رکھا جا سکتا ہے. تو اسے حکمت عملی کا ایک حصہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ہریندر، ہمیں یروشلم سے اپڈیٹ کرے تھے. آپریشن ناردرن ایروز اس آپریشن کو نام دیا گیا، اس کے بعد کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرے تھے. آپ کا بہت شکریہ. ایران نے پیر کو کہا کہ وہ اسرائیل کی کسی بھی مجرمانہ کارروائی کا جواب دیے بغیر نہیں رہے گا. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران نے ابھی تک اسرائیلی حملوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ وہ جنگ سے ڈرتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران جنگ سے خوفزدہ ہے. ہم جنگ نہیں چاہتے. اسلامی جمہوریہ ایران اور ایران کے عوام جنگ نہیں چاہتے بلکہ خطے میں استحکام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی کی خلاف ورزی اور قومی مفادات اور قومی سلامتی کو نشانہ بنانے والے کسی بھی مہم جوئی کے پیش نظر وہ کبھی بھی غیر فعال نہیں رہا اور نہ ہی رہے گا. لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپس کے اہم رہنماؤں کو ہلاک کرنے اور خطے میں متعدد مقامات پر ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے پیر کو اپنے خطاب میں ایرانی عوام پر زور دیا کہ وہ بہتر مستقبل کا سوچیں جس میں بہتری کے لیے اسرائیل ان کے ساتھ کھڑا ہے. مذہبی جنونیت کے حامی ایک چھوٹے سے گروہ کو آپ کی امیدوں اور خوابوں کو کچلنے نہ دیں. آپ بہتر حالات کے مستحق ہیں. آپ کے بچے بہتر مستقبل کے مستحق ہیں. پوری دنیا بہتر حالات کی مستحق ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ حماس اور حزب اللہ کی عصمت دری کرنے والوں اور قاتلوں کی حمایت نہیں کرتے، لیکن آپ کے رہنما کرتے ہیں. ایران کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اکٹھے خوشحالی اور امن کا مستقبل دیکھیں.
گزشتہ چند روز میں لبنان کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات جیسے سکولز، مساجد، ہوٹلز، پارکس، سڑکوں وغیرہ پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ دارالحکومت بیروت کی محمد الامین مسجد میں پناہ لینے والے چند افراد نے لبنان میں مزید اسرائیلی کارروائیوں کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ اگر اسرائیلی فوج کو لبنانی سرحدوں پر تعینات کیا گیا تو اسرائیل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ہم پر اپنے جہازوں سے فائرنگ کریں گے۔ جنوب میں رہنے والے خاندانوں کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ اسرائیل ناقابل بھروسہ ہے۔ اسرائیل لبنانی فوج سے نہیں ڈرتا۔ اسرائیل ان زمینوں پر قبضہ کر سکے گا جو وہ لینا چاہتا ہے، اور وہ لبنان پر بھی قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک کہ حزب اللہ مسلح ہے، خوف اور دہشت قائم رہیں گے۔ ہمیں مزید نقل مکانی کا خوف ہے۔ یہ کافی ہے کہ انہوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا۔ اب ہم سب کی طرح سڑکوں پر ہیں۔ لبنانی شہری ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو سب تباہ ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ اسرائیل زمینی راستے سے داخل ہو کر ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ حماس کی طرح حزب اللہ بھی ایک ایرانی حمایت یافتہ گروہ ہے جس کی سیاسی اور عسکری شاخیں ہیں، جو لبنان کی پارلیمنٹ اور حکومت میں شراکت دار ہے۔ اس کے لبنان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ملک پر کسی حد تک کنٹرول ہے۔ پچھلی ایک دہائی سے انتخابی عمل، حکومت سازی اور صدر کے انتخاب سے متعلق لبنان کو سیاسی انتشار کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے انتظامی معاملات بری طرح متاثر رہے ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی کی حیثیت 2022 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد سے ایک نگراں کی سی ہے، اور لبنان کو چند برسوں سے معاشی بحران کا سامنا ہے، جسے حالیہ تاریخ کے بدترین بحرانوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں حقیقی معنوں میں 38% کمی آئی ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے بعد ملک کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے پیر کو کہا کہ ان کی حکومت 2006 کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق فوری جنگ بندی اور جنوب میں لبنانی فوجوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ ان کا یہ بیان فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کے کچھ دیر بعد سامنے آیا، جو لبنان کے اعلیٰ سیاسی اور فوجی حکام سے ملاقات کے لیے ملک کے دورے پر ہیں۔ ہم لبنان کی حیثیت سے قرارداد نمبر 1901 کی جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد لبنان اپنی فوج کو لتانی کے جنوب میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، اور لبنانی فوج جنوب میں بین الاقوامی امن فوج کے ساتھ مل کر مکمل کام انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت اہم ہے اور یہ ضروری ہے۔ امریکی وزارت دفاع یعنی پینٹاگون کے مطابق مشرق وسطی میں سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے علاوہ اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ اپنے چند ہزار مزید فوجی مشرق وسطی بھیج رہا ہے۔ اتوار کو امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا تھا کہ امریکی جنگی جہاز USS ابراہم لنکن خطے میں زیادہ عرصے تک موجود رہے گا، جبکہ دوسرے جنگی جہاز USS ہیری ٹرومن کو بھی مشرق وسطی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسرائیل لبنان کے علاوہ یمن میں حوثی عسکریت پسندوں کے خلاف بھی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن دوسری جانب امریکہ کئی برسوں سے عراق میں داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے فوجی مشن کو ختم کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن یہ کیسے ہوگا اور کیا عراق میں امریکی فوج کی تعداد میں کوئی کمی آئے گی، اس بارے میں امریکی حکام نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ 10 سال پہلے دولت اسلامیہ نے عراق اور شام میں تباہی مچا دی تھی۔ امریکہ اور کئی اقوام کے عالمی اتحاد نے شام اور عراق کے تقریباً 1/3 حصے پر قابض دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ان دونوں ملکوں میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ الحاق کیا۔ داعش کو شکست دینے کے بعد تقریباً 2500 امریکی فوجی عراقی فوج کو انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائیوں کی تربیت دینے کے لیے خطے میں رک گئے۔ That mission is changing. عالمی اتحاد سے اب یہ مشن عراقی حکومت کے ساتھ دو طرفہ سلامتی کی شراکت داری میں تبدیل ہو رہا ہے۔ پینٹاگون کی ڈیپٹی پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے جمعے کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس اعلان کا مطلب امریکی فوج کا انخلا نہیں ہے، مگر انہوں نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ کتنے فوجی خطے میں موجود رہیں گے اور کہاں۔
The U.S. is not withdrawing from Iraq. امریکہ عراق سے واپس نہیں آ رہا، لیکن میں اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتا سکتی کہ یہ منظرنامہ کیسا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ وہاں ہماری موجودگی کی شکل اب پہلے سے مختلف ہوگی۔ اس معاہدے کا پہلا مرحلہ فوری طور پر شروع ہو جائے گا، جس میں اتحادی افواج عراق میں جاری اپنی سرگرمیوں کو 1 سال کے اندر اندر سمیٹ لیں گی۔ دوسرے مرحلے میں ہمسایہ ملک شام میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کی حمایت کے لیے عراق میں افواج کم از کم 1 سال تک موجود رہیں گی۔ عراق کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت اگلے 2 سالوں میں عراق سے بیشتر امریکی فوجی واپس چلے جائیں گے، لیکن عراقی وزیر اعظم نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ فوجی تعاون جاری رہ سکتا ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کو خدشہ ہے کہ عسکریت پسند گروپ دوبارہ منظم ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اس صورتحال کو خاص طور پر قریب سے دیکھ رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس تنظیم کی تعمیر نو بالآخر وسطی صحرا میں دریائے فرات کے پار پھیل جائے گی، اور دریا کے پار یہ پھیلاؤ پیشگوئی سے بڑھ کر ایک واضح حقیقت نظر آ رہا ہے، اور اس پھیلاؤ کا اگلا مرحلہ عراق ہوگا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ داعش کے تقریباً 2500 جنگجو عراق اور شام میں موجود ہیں، جبکہ اب اس کے حملوں کی تعداد 2023 میں اس گروہ کی جانب سے دعویٰ کیے گئے حملوں کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ خارلہ باب کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ ابھی تک حزب اللہ اور ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایسے میں یہ کہنا کہ فریقین کے درمیان طاقت کا توازن بدل گیا ہے، کیا قبل از وقت ہوگا؟ لبنان پر اسرائیل کے محدود زمینی آپریشن کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے لندن سے عالمی امور کے ماہر سید حسین شہید سہروردی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ حسین، یہ بتائیے کہ امریکہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 21 دن کی جنگ بندی پر کافی زور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ امریکہ حزب اللہ اور ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت بھی کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو مورل سپورٹ اور فوجی سپورٹ بھی دیتا ہے، تو یہ بظاہر متضاد پوزیشنز کی تشریح آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے، کسی صورت میں متضاد نہیں ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کہیں جنگ شروع ہوتی ہے تو بنیادی انسانی حقوق جو ہے ان کی پامالی تو ایک حق ہے، یہ تو ہوگا، اس چیز کو وہ کم سے کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے دونوں کے درمیان جنگ کو روکا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ وہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی جو کارروائیاں ہیں اس میں بھی وہ یہ سمجھیں کہ وہ سپورٹ ان کو ملتی رہے یا ادھر کوئی نیوٹرل اسٹینڈ اختیار کرے امریکہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن جنگ کا بہرحال خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ عام انسان جو ہے، یعنی عام عوام جو ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کی جو ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے وہ ہم غزہ میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر 45,000 لوگ ابھی تک عام عوام جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے امریکہ نے ان دونوں کو بڑے زبردست طریقے سے علیحدہ کیا ہے۔ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ان کے مطابق ہیں ان کے خلاف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے، اور اس ملک کو بھی کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے جو ان دہشت گرد تنظیموں کو کی جو ہے پشت پناہی کر رہا ہے، اور اس میں ایران آپ کو معلوم ہے کہ واضح طور پر موجود ہے۔ لبنان پر اسرائیلی زمینی آپریشن کے لیے لمیٹڈ یعنی محدود کا لفظ کافی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کارروائی جب ہوئی تو اس میں کئی سو افراد جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے، اور کم از کم 10 لاکھ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ اس بار کیا مختلف یا محدود ہوگا؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ محدود وہ صرف جو کہہ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جس طریقے سے انڈسکریمنیٹلی جو بومبنگ کر رہے ہیں وہ رک جائے گا، اور جو پیادے اندر داخل ہوں گے بس وہ ان چھاونیوں کو ٹارگٹ کریں گے، وہ فوجی علاقوں کو ٹارگٹ کریں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ انہی اہداف کے ساتھ اسرائیلی جو ڈیفنس فورس ہے وہ غزہ میں بھی داخل ہوئی تھی، اور وہاں پر ایسا کوئی بھی محدود کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو وہاں پر بھی یہی عام شہری جو ہیں ان کا قتل عام ہوا، اور ابھی بھی یہی ہوگا۔ تو خیال یہ ہے کہ یہ محدود کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے ڈپلومیٹک سرکلز کے لیے کیا ہے، ادروائز عام جنگ میں اور محدود کے لحاظ سے جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں، اس وقت ان دونوں میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں ہے، اور اس کی ونس اگین وجہ بھی یہی ہے کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ محدود ہے، حقیقت میں تو محدود نہیں ہے۔ مطلب وہ جو حماس والے ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج میں عام عوام بھی مر رہی ہے،
وہ بھی مار رہے ہیں، اور وہ تمام کے تمام کو وہ حماس کی ڈیفینیشن میں لے رہے ہیں. تو یہاں پر لبنان میں مجھے لگ رہا ہے کہ جتنا بھی یہ لوگ ماریں گے ان تمام کے تمام کا نام جو ہے وہ حزب اللہ کے کارندے یہ رکھیں گے، اور اپنے اہداف کو اچیو کرنے کے لیے ساری دنیا کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے حزب اللہ کے لوگوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال سے پولیٹیکلی کریکٹ ٹرم یوز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملوں، حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اور پاسداران انقلاب کے ارکان کی ہلاکت کے بعد بھی ایران اس کے حمایتی عسکریت پسند گروپس کی طرف سے کوئی بہت بڑی جوابی کارروائی سامنے نہیں آئی. ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ بہت اچھا سوال کیا، اور یہ جو آخری جملہ ہے آپ کا کہ وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے، میں پچھلے کوئی 2-3 مہینوں سے مختلف جگہوں پر یہی بات کر رہا ہوں کہ ایران میں وہ صلاحیت نہیں ہے. اصل میں ایران کا یا اس طرح کے جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں یا ایران کی پشت پناہی کے تحت جو تنظیمیں ہیں، اگر وہ اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ لیتی ہیں تو اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے. اگر ایران ان کے ساتھ ڈائریکٹ کانفلکٹ لیتا ہے اسرائیل کے ساتھ تو اس کا مطلب وہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں پھر ایران کو یہ دیکھنا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے. کیا اس کے پیچھے رشیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے چین ہے؟ ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور رشیا اور چین کیوں کھڑے ہوں گے ایران کے پیچھے؟ اور ایسا مطلب ان کو کیا اہم ان کے مقاصد ہیں جو ایران ان کے لیے پورا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے آنا بھی نہیں ہے. تو ایران میرے خیال میں بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے. اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ براہ راست تو کسی صورت میں تصادم نہیں کرے گا اسرائیل کے ساتھ. اس کا ابھی بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ گوریلا وارفیئر میں جو اس کی پشت پناہی کے تحت جو تنظیمیں ہیں، حزب اللہ ہو گئی، اس میں حماس بھی ہو گیا، اس کے اندر اس میں ہوتیز بھی ہو گئے ہیں، ان تمام کو وہ سپورٹ کرے گا. اور اب نہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہی ٹکا ٹکا جو ان کا جو اٹیک ہے اسرائیل کے مقاصد کو نقصان پہنچانے کے لیے اس علاقے میں وہ کرتے رہیں گے. اچھا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایران کے پاس اسرائیل کو ڈرانے یا ڈیٹرنس کے لیے جو ہتھیار تھا وہ حزب اللہ تھا، لیکن کیا نفسیاتی طور پر یہ ڈیٹرنس ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا اسرائیل کو اب حزب اللہ کا خوف نہیں رہا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اسرائیل اب بالکل کھلے بندوں آ گیا ہے. اس کے 1145 بندے 7 اکتوبر کو پچھلے سال مرے ہیں. اتنا زیادہ نقصان اس کا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس کو اب یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ان ون گو جو ہے میں ان تمام جو تنظیمیں ہیں جو کہ اس کے خلاف کام کر رہی تھیں، وہ ممالک جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں علاقے میں، ان تمام کو مارنے کے لیے وہ نکل پڑا ہے. تو اب اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، غزہ کو دیکھ لیجئے، پھر حماس کو دیکھ لیجئے، پھر اب حزب اللہ کو دیکھ لیں. حزب اللہ کے ٹھکانے کہاں پر ہیں؟ لبنان میں. اس سے لبنان کو دیکھ لیں. وہ کسی صورت میں بھی ایران کو بھی نہیں چھوڑے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے ایران کے اندر بھی کارروائیاں کی ہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ 1972 میں جبکہ میونخ میں اولمپکس ہوئے تھے اور ان کی جو اسرائیلی جو ٹیم کو مارا تھا فلسطینیوں نے، اس وقت جو انہوں نے کارروائیاں کی تھی، ہر وہ بندہ جو اس میں انوالو تھا اس کو مارا. تو یہاں پر بھی وہی سمجھ رہے ہیں کہ 7 اکتوبر جو پچھلے سال کا ہے، ہر وہ ملک، ہر وہ تنظیم جو اس میں انوالو تھی وہ اس کے گھر جا کر اس کو مار رہے ہیں. اور اس میں اس کو بھرپور ساری دنیا سے، خاص طور سے مغربی یورپ اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. تو وہ بالکل اس کے ہاتھ آزاد ہیں اس وقت، اور وہ کہیں پر بھی کسی قسم کی کوئی کنسیشن کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخری کویسچن 1 منٹ میں آپ اس کا کوئکلی جواب دیجیے گا. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ان جنگوں سے صرف حماس کے حملے کا بدلہ نہیں بلکہ خطے میں ایران کے حمایت یافتہ تمام گروپ سے بھی نمٹنا چاہتا ہے اور ایران کا اثر و رسوخ کم کرنا چاہتا ہے. کیا اسرائیل اس مقصد میں آپ کے نظر میں کامیاب ہو پائے گا؟ دیکھیے، ابھی تک کی جو کارروائیاں انہوں نے کی ہیں اسرائیل نے، ان کے تحت جو ایران ہے اس کے جو مقاصد ہیں یا اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں، وہ بہت کمپرومائز ہو گئے ہیں. ابھی تک کی اسرائیل کی جو کارروائیوں کے تحت ہر ایک کو اندازہ ہو گیا کہ ایران اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا وہ بول رہا تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ واقعی ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہو گیا ہے. اسرائیل ایک ریجنل گرینڈ پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے. اور اگر کوئی خاطر خواہ کارروائی اسرائیل کے خلاف کوئی تنظیم نہیں کرتی یا ایران نہیں کرتا، اسرائیل اس علاقے کی ایک جسے کہتے ہیں ہیجمونک پاور کے طور پر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے گا، جیسے کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ. سید حسین سہروردی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے خطے میں جو سچویشن ہے اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.